4 چیزیں توحید کے بعد: سچائی، نماز، صلہ رحمی، عفت اور طہارت، 4 چیزوں کا حکم۔ شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یہ 4 چیزیں دین کی نمائندہ ہیں، ان چاروں میں سارا دین چھپا ہے۔ میں کہتا ہوں سارا دین نہ بھی ہو، فرض کرتے ہیں کہ یہ 4 ہی چیزیں ہیں۔ سچائی ہے زبان سے، نماز ہے عمل سے، صلہ رحمی ہے معاملات اور معاشرت سے، اور عفت اور طہارت ذاتی زندگی سے۔ یہ 4 چیزیں ہی ہیں۔ یہ 4 چیزیں میرے نبی کا وہ دین ہے، میرے نبی کا وہ پیغام اور دعوت ہے، میرے نبی کی سیرت کا وہ حصہ اور وہ گوشہ ہے جو میرے نبی کے دشمن بھی جانتے تھے کہ یہ پیغام ہے محمد کا، یہ دین ہے محمد کا، یہ سیرت ہے جناب مصطفیٰ کی۔ ان 4 چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے نبی کی سیرت کو اتنا جان پائے ہیں، اپنے نبی کے پیغام کو اتنا سمجھ پائے ہیں کہ جتنا قیصر روم دیکھ رہا تھا اور جتنا ابو سفیان سمجھ رہا تھا۔ آج ہمارے ہاں سچائی کی صورتحال کیا ہے؟ انفرادی زندگی میں ہم اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا سچ بول رہے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں، معاشرتی معاملات میں، معاشی معاملات میں ہم کتنا سچ بول رہے ہیں۔ اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سچ ختم ہو گیا، سچ ہمارے ماحول سے ختم ہو گیا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک تعلق۔ نماز بھی کس صورتحال سے ہماری دوچار ہے وہ آپ کے سامنے۔ جو مسجد میں نہیں آ رہے، جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا رہے، ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو سر جھکا رہے ہیں وہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ پہ کتنا بھروسہ کر رہے ہیں، ان کو اپنی نماز پہ کتنا تیقن ہے، اس پہ بھی ہم غور کر لیں۔ صلہ رحمی، قریبی رشتہ دار، رحم، وہ رشتہ دار جن کے ساتھ رشتہ داری رحم کے واسطے سے ہے، رحم مادر، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ سب سے قریبی ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے؟ جو زیادہ قریبی ہیں ان کے ساتھ زیادہ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان کی اولاد ہے، جو ننیال کے رشتہ دار ہیں، ان کا حکم ہے خاندانوں کو جوڑنے کا۔ جو جوڑ رہا ہے، جو مل رہا ہے، جو محبت کر رہا ہے، اس سے جوڑنا، اس سے ملنا، اسے صلہ رحمی کرنا، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ حضور نے فرمایا سل من قطع، جو رشتہ داری توڑ رہا ہے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو زیادتی کر رہا ہے اسے معاف کرو، والعفاف، اور پاک دامنی۔ عفت کیا ہے؟ اپنے آپ کو شہوت سے بچانا۔ شہوت ایک نیچرل چیز ہے، جیسے پیاس ہے، جیسے بھوک ہے، جیسے غصہ ہے، ایک نیچرل چیز ہے، لیکن جب وہ حدود سے نکلتی ہے تو پھر وہ نیچرل نہیں ہوتی۔ 2 طرح کی شہوتیں ہیں ہمیں، ایک پیٹ کی شہوت ہے، ایک شرمگاہ کی شہوت ہے، اور دونوں شہوتوں سے بچنا یہ عفت ہے، اپنی شرمگاہ کو بچانا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ایمان والے جو کامیاب ہو گئے۔ سورۃ المومنون میں وہ ایمان والے جو کامیاب کہلائے، ان کے جو اوصاف ذکر کیے گئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حلال جگہ کے سوا ان کی شرمگاہ نہیں کھلتی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور پیٹ کی شہوت، لقمہ حرام، یتیموں کا مال، سود، جھوٹ کے ساتھ جو کمایا گیا مال ہے، قسموں کے ساتھ جو کمایا گیا مال ہے، وہ سب مال حرام ہے۔
اور یہ بھی عفت کا حصہ ہے کہ انسان پیٹ کی شہوت سے محفوظ رہے. تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ہے جو میرے نبی کے دشمن بھی جانتے تھے کہ پیغام محمد یہ ہے، سیرت مصطفیٰ یہ ہے. تو یہ کم از کم وہ مقدار ہے کہ جس کو ہم حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. تو وہ 5 چیزیں ہیں. 5 چیزیں. نمبر 1 توحید، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. کسی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو نہ شریک سمجھنا، نہ ماننا. سچ بولنا، نماز پڑھنا، صلہ رحمی کرنا، اور اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو ان جگہوں سے بچانا جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے. عفت کی زندگی گزارنا، عفاف، پاک دامنی کی، طہارت کی زندگی.